سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح کے ساتھ صبح نور میں میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں عفا کر دوں گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوئی: اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. ناظرین کرام، آج واقعتاً شکر کرنے کا دل ہے، اپنے سجدوں کو طویل کرنے کا دن ہے. ناظرین، آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بس نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جائیے، کیونکہ آج کا دن تاریخ میں 23 مارچ کی تاریخ سے رقم کیا گیا ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. آج کا دن ناظرین پاکستان اور پاکستانیوں کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے. یہ وہ دن ہے جب فضاؤں میں وہ قرارداد گونجی جو کارخانہ قدرت میں ازل سے لکھی گئی تھی، جس کا اظہار 1000 سال پہلے البیرونی نے کیا اور جس کا شعور مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے دیا، اور جس کی تکمیل کا صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے سر پر سجایا. ناظرین کرام، آئیے ذرا تصور ہی تصور میں چلتے ہیں لاہور کے منٹو پارک میں. آئیے ذرا تصور ہی تصور میں مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں. آئیے ذرا تصور ہی تصور میں اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. آئیے ذرا تصور ہی تصور میں ان فضاؤں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. آئیے ذرا تصور ہی تصور میں ناظرین اس زمین کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. اور آئیے ناظرین تصور ہی تصور میں اس زمین کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا کر اسے اس کے چپے چپے کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں 23 مارچ 1940 کو برسوں سے غلامی کی زنجیریں پہنے لاکھوں کی تعداد میں آزاد وطن کے متوالے آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی لیے اور دلوں کی دھڑکن تیز کیے، جوش و جذبے کے ساتھ بلا امتیاز و رنگ و نسل ایک مقصد کی خاطر اپنے پرچم کے سائے تلے اکٹھے تھے، اور ان کے لبوں پر ہر تعصب سے بالا بس ایک ہی نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. آئیے ناظرین، آج ان موسنان قوم و ملت سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کر ہمیں آباد کر گئے، جو خود بے گھر تھے مگر ہمیں گھر دے کر چلے گئے، جو اپنے لہو سے ہمارے گھروں کے چراغوں کو ناظرین روشن کر کے چلے گئے، جو خود کاٹے گئے مگر ہمیں مجتمع کر کے چلے گئے. منشی عبد الرحمن اپنی کتاب میں ناظرین بڑا کمال واقعہ لکھتے ہیں کردار قائد اعظم میں، کہ وہ واقعہ ایسا ہے ناظرین کہ جب میں اس واقعے کو پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ لہر کس انداز سے اور کس شدت سے پھیلی تھی کہ آج جو 2 قومی نظریے پہ کلام کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں. ذرا سنیں کہ اس واقعے میں ایک دیہاتی بچہ کیا بتلاتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ لمبے سفر کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ تھک چکے تھے. موٹر سے اترے چائے پینے کے لیے تو دور دیکھا کہ ایک لڑکا جس کے بدن کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے تھے، وہ اپنے یعنی جسم کو جو ہے ان کپڑوں سے ڈھانپے ہوا تھا. اس کی عمر تقریباً کوئی 9 برس کے قریب بتائی جاتی ہے. وہ مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے لگا رہا تھا. قائد اعظم علیہ رحمہ نے اسے بلانے کی فرمائش کی تو قائد اعظم علیہ رحمہ کے سیکرٹری سید مطلوب الحسن لکھتے ہیں کہ لڑکا سہما ہوا قائد اعظم علیہ رحمہ کے پاس آیا.
جب وہ آیا تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ذرا اسے ہمت دی اور اس کے بعد پوچھا کہ جو تم نعرے لگاتے ہو لے کے رہیں گے پاکستان، معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس شے کا نام ہے؟ وہ بچہ بولا مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں معلوم، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جہاں ہندو ہو وہاں ہندوؤں کی حکومت اور جہاں مسلمان ہو وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ شاباش، لاہور کی قرارداد کی اس سے بہتر کوئی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، یہ ہے بنیادی طور پر دو قومی نظریہ کہ اس ان پڑھ دیہاتی بچے نے آج کے دور جدید کے متجددین کو یہ بتلا دیا جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک لکیر ہے۔ یہ لکیر نہیں ہے صاحب، یہ لکیر نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور آج ناظرین دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان یقیناً ہماری لائف لائن ہے، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ شب ظلمت گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پنجابی ہو یا پٹھان، مل جانا شرط ایمان، ایک ہی جسم ہے ایک ہی جان، ایک رسول اور ایک خدا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تجھ میں خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر بن اور میدان میں آ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مذہب ہو تہذیب کے فن، تیرا جدا گانا ہے چلن، اپنا وطن ہے اپنا وطن، غیر کی باتوں میں مت آ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے دن، آج کی تاریخ، ان ساعتوں میں ناظرین اپنے دن کا آغاز سجدہ شکر کو طویل کر کے کیجئے۔ یاد رکھیے کہ یہ بارڈر کے اس پار جو زندگی ہے یہ آزاد زندگی ہے جہاں سجدے طویل کیے جا سکتے ہیں، اور بارڈر کے اس پار آج بھی مسلمان جب اذانوں کو بلند کرتے ہیں اپنے گھروں سے تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اذانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں چپتی ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کا بلند کر رہے ہیں، اور آج وہاں بارڈر کے بار، بارڈر کے اس پار ناظرین ظلم اور تشدد اس حد تک بڑھ چکا کہ ششی تھرور بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دو قومی نظریہ صحیح تھا، قائد اعظم صحیح تھا۔ وہاں پر جو اپنا مفتی صاحبہ ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ قائد اعظم کا دو قومی نظریہ بالکل صحیح تھا۔ لہٰذا ناظرین بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ ہمیں عطا ہوا یہ اللہ کی عطا ہے، اس پر شکر ادا کیجئے، اپنے سجدوں کو طویل کیجئے۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تحتاج نہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ ابتدا میں 23 مارچ پہ تو بات ہوئی، لیکن آج جس شخصیت سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں گفتگو کا وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ ایک ایسی شخصیت جو فخر العلماء ہیں، استاذ العلماء ہیں، لسان الغیب ہیں، ترجمان الاسرار ہیں، حضرت حافظ شمس الدین شیرازی علیہ رحمہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ یعنی جب فارسی زبان کی بات ہوگی آپ کی بات ہوگی، اور جب آپ کی بات ہوگی تو آپ کی فارسی شاعری کی بات ہوگی۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حافظ شیرازی علیہ رحمہ ظاہر ایک ایسی شخصیت کہ کیا ویسٹ اور کیا ایسٹ، ہر طرف آپ کا چرچا، ہر طرف آپ کی شہرت، بلکہ یوں کہیے کہ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو جتنا آپ کو جو ہے مختلف زبانوں کے اندر آپ کے کلام کو جو ہے منتقل کیا گیا، ڈھالا گیا ہے، اس سے زیادہ کام کسی اور پہ نہیں ہوا۔ کیا فرمائیں گے آپ کی تعارف، آپ کی بنیادی تعلیم، خاندان پس منظر؟ خواجہ حافظ شیرازی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص پر، کسی فرد پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے تو اس پر عزت و توقیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، سبحان اللہ۔ معلومہ فارسی اور اردو کی ادبی تاریخ میں دو شخصیات ایسی ہوئی ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دونوں فارسی کی ہیں، ایک ہے مولانا روم، ایک ہے حافظ شیرازی۔ اچھا، دونوں میں یعنی آپ دنیا میں دیکھیں لاکھوں ہزاروں مولانا ہوں گے، لیکن اس شخص کو یہ عجیب اعزاز حاصل ہے کہ جہاں کہیں بھی نیم خواندہ طبقے میں بیٹھ کے بھی آپ کہیں گے کہ مولانا نے یوں فرمایا تو اس سے مراد مولانا روم ہوگا، کوئی اور مولانا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح حافظ شیرازی
یعنی دنیا میں لاکھوں حافظ موجود ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی نیم خواندہ یا کم خواندہ طبقے میں بھی بیٹھ کے آپ یہ بات کریں گے کہ حافظ شیرازی، حافظ نے یوں کہا ہے، تو اس سے مراد ہوگا کہ یہ حافظ شیرازی نے کہا، یعنی وہ حافظ صاحب کا صرف لفظ حافظ آئے گا اور ذہن میں بات آ جائے گی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ ایک عجیب امتیاز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ ان کے والد گرامی بہاؤالدین اصفہان سے نقل مکانی کر کے تشریف لائے تھے شیراز میں، تاجر پیشہ تھے۔ میں ان بے شمار کہانیوں سے جو منسوب ہیں، کسی بھی بڑے آدمی سے منسوب ہو جاتی ہیں، ان کو میں نظر انداز کروں گا کیونکہ ہم کسی متنازع گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ بہرحال ان کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین تھے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تمام مورخ متفق ہیں اس بات پہ۔ یہ تشریف لائے نقل مکانی کر کے شیراز میں پیدائش ہوئی حافظ شیرازی کی۔ حافظ شیرازی کا نام رکھا گیا شمس الدین محمد، ٹھیک، اور ان کا لقب ہوا ان کے حفظ قرآن کی وجہ سے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ ایک یہ عجیب المیہ ہوا ہے کہیں کہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہوا ہے حافظ کے ساتھ کہ حافظ سے پہلے جو بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کے زندگی کے حالات بڑی تفصیل سے ملتے ہیں۔ حافظ کے ہم عصر جو بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کے حالات زندگی بڑی تفصیل سے ملتے ہیں، بعد والوں کے حالات زندگی اسی طرح مفصل ہیں، لیکن حافظ کے سلسلے میں مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ حالات زندگی بہت مختصر ہیں۔ بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ والد گرامی یہاں تشریف لائے تھے، والد گرامی کا انتقال ہوا، والد گرامی کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائیوں نے حافظ کی اور حافظ کی والدہ کی کفالت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ٹھیک، چنانچہ حافظ شیرازی اپنی کم سنی کے باوجود، جنہیں میں کہوں گا خواجہ حافظ شیرازی، آگے چل کے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اپنی کم سنی کے باوجود طرح طرح کی تکلیف دہ مزدوریاں اور محنت کر کے انہوں نے آخری سانس تک اپنی والدہ کی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شاید اسی کا صلہ تھا، اور وہ جو حفظ قرآن آپ نے کر لیا تھا 20 سال کی عمر میں، تو حفظ قرآن کی وجہ سے سینہ اتنا روشن ہو گیا تھا۔ کہانیاں یہ بھی منسوب ہیں کہ جی ایک وہاں فارسی کے مشہور شاعر ہیں بابا کوہی، ان کے مزار پہ تشریف لے جاتے تھے۔ پھر یہ کہا گیا بے شمار تذکروں میں، سبز پہاڑ کے بارے میں آپ بتلاتے ہیں، جی ہاں، ہے نا، کہ خضر علیہ السلام نے جو ہے پانی ہاں پیا جی، تھا۔ پھر یہ کہانی مشہور ہے کہ جی شروع میں آپ کی شعر گوئی میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بلکہ بعض جگہ پہ تو وزن بھی ٹھیک نہیں تھا، تو خواب میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خضر نظر آئے، اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد وہ آپ کی شاعری میں کمال آ گیا۔ بہرحال ایسے بے شمار واقعات جڑ جاتے ہیں بڑے لوگوں سے۔ اچھا، بھائیوں کی اس بے نیازی کے نتیجے میں وہ جو زندگی کے مسائل سے آنکھیں چار کرنے کا عمل تھا، اس نے حافظ شیرازی کو ان کی شخصیت کو اور زیادہ نکھار دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ شیراز نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس سے قبل بھی مرجعیت اور مرکزیت کا درجہ رکھتا تھا۔ جی، یعنی علماء کرام، ایسا ہی، تجار، آپ دیکھیں ان کے والد تجارت کے لیے شیراز تشریف لائے تھے۔ فلسفی، اسلامی فلسفے کے بڑے نام، مثلا ملا صدرہ شیرازی شیراز کے تھے۔ اچھا، اسی طرح روز بہان بکلی، اتنا بڑا دانشور، جرمنی میں فرانسیسی زبانوں میں اس پہ بہت کام ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، شاعری میں آپ دیکھیں، اس سے پہلے عرفی شیرازی، اللہ، یعنی قصائد عرفی جیسا قصیدہ فارسی ادب میں اور کسی نے نہیں لکھا۔ شیخ سعدی پہ آپ نے پروگرام کیا، جناب آپ ہی کے ساتھ، کیا بات ہے۔ آپ شیخ سعدی کی گلستان اٹھا لیں، بوستان اٹھا لیں، اللہ اللہ اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو وہاں موجود تھے یا اس سے پہلے آئے تھے۔ یعنی وہ یوں کہہ لیجئے کہ علم و فنون کا جو ہے مرکز تھا، بنیادی مرکز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ علوم و فنون۔ اچھا پروفیسر، اب یہ بتائیے کہ ایک جو بات حوالہ دیا وہ میں چاہتا ہوں اس پہ رک کے تھوڑا سا کلام بھی ہو جائے۔
یعنی بچپن میں آپ کی عالم یہ فقر و فاقہ کا کہ آپ جو آپ کی والدہ نے کہیں اگر آپ کو کام پہ لگوایا تو وہ بدلے میں صرف کھانا پینا دیتا تھا اور بے انتہا ظلم و تشدد کرتا تھا وہ شخص. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ نے یہ طلب چونکہ تعلیم کی تھی تو رات بھر آپ جاگا کرتے تھے, پھر اس کے بعد آٹا گوندا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد مدرسے جایا کرتے تھے تعلیم کے لیے, اور پھر جو کماتے اس کے 3 حصے, یعنی ایک حصہ اپنا اور اپنی والدہ کا, ایک مدرسے میں دے دیتے تھے, پھر ایک صدقہ خیرات. کیا مطلب تکالیف سے نکل کے پھر وہی بات ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ سر اٹھا کے دیکھتی ہے. حضرت خواجہ حافظ شیرازی علیہ رحمۃ جی کہتے ہیں کہ مشک جو ہے جتنی مسلی جائے رگڑی جائے اتنی خوشبو پھیلتی ہے. اللہ اکبر. زندگی کی حقیقت کو دیکھنے والا ہی حقیقت دکھاتا ہے. حافظ شیرازی جو ہیں انہوں نے زندگی کو تصنع سے نہیں دیکھا, بناوٹ سے نہیں دیکھا, انہوں نے باہر کی دنیا بھی دیکھی اور من کی دنیا بھی دیکھی. اللہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ایک مرکز بنایا کہ اگر من صاف ہے تو تن بھی صاف ہے اور دنیا بھی صاف ہے. سبحان اللہ. یہ جو خوبی تھی یہ صبر سے حاصل کی, شکر سے حاصل کی اور سجدے سے حاصل کی. اب یہ عالم دین بھی تھے, عربی زبان کے ماہر بھی تھے, اور عربی قرآن کے نکات کو بخوبی جانتے تھے. سبحان اللہ. اور خود مختلف قسم کی قراءت کے ماہر تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک قرآنک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا اس کے سربراہ بھی رہے. اللہ. اب اتنا بڑا عالم جو اپنے, اور پھر یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا کبھی رلتا نہیں ہے. یہ ایک سدا بہار یونیورسل بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات. ماں باپ سے آپ کو اختلاف بھی ہو مگر ان کی خدمت سے کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ مذہب بھی بدلا ہوا ہو تب بھی آپ کو آر نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کے ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کریں. اور یہ ایسا گناہ ہے جس کا آپ کو بدلہ جو ہے دنیائی میں مل جاتا ہے. دنیائی میں مل جاتا ہے. اب دوسری بات کہ انہوں نے اپنے بات کہنے کے لیے کیا چیز منتخب کی, وہ انہوں نے عشق کا لفظ استعمال کیا. اب وہ عشق جو ہے ایک عام لفظ ہے, ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے, اور اسی کے حوالے سے تمثیلات استعمال کی. بالکل ٹھیک. اسی کے حوالے سے اصطلاحات استعمال کی, مگر اس مجازی عشق کو حقیقی عشق میں ڈھالا. جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنا من صاف کر لیا وہی صاف ہے, کیا بات, وہی کامیاب سبحان ہے. اللہ. اب اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے اس عشق کو کیسے رنگ میں ڈھالا ہے. جی. مثلاً بردرے میں خانہ عشق, بردرے میں خانہ عشق اے ملک تسبیح کو, کن دراں جاتی نت آدم مخمر می کنند. اللہ. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ خمیر بناتے تھے, انسانی خمیر جو ہے یہ عشق میں پلتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ کیفیت ہے جو مولانا روم کے پاس بھی موجود ہے. اللہ. یہ وہ کیفیت ہے جو حافظ شیرازی جو ہیں کے پاس بھی موجود ہے, بے دل کے پاس بھی موجود ہے, عرفی کے پاس بھی موجود ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے موجودہ دور کے شاعر علامہ اقبال کے پاس بھی موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق بنا, وہ مولانا میر کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اب یہ عشق کی منازل جو ہیں وہ ان کے شعروں میں ڈھالی گئی ہیں. اچھا, وہ آپ کی بات آگے بڑھتی ہے. میں بھی یہ دیکھ رہا تھا, وہ جو ان کے اشعار کا ترجمہ میرے سامنے تھا کہ تو ہے اور توبہ ہے, جی, تو ہے اور توبہ ہے, تجھے جنت کا خیال ہے, میں ہوں اور دوست کا قد, مجھے اس کے دیدار کا خیال ہے, اور ہر کسی کی فکر اس کی ہمت کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے. کیا کمال بات. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. آدمی وہی پاتا ہے جو اندر ہوتا ہے, اور جو اس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے. کوئی 1 میل جاتا ہے, کوئی 100 میل سفر کرتا ہے, نگاہ جہاں تک جائے گی. پھر یہ ہے کہ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. حضرت انہی کا شعر ہے بڑا پیارا, میان عاشق و معشوق, میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست, تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز. اللہ. کہ آپ کی ذات جو ہے, آپ کی خواہش جو ہے, آپ کی تمنائیں جو ہیں وہ آپ کی ملاقات میں حائل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. آپ جب آئیں تو جیسے ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ اگر آپ کو مہمان کی ضرورت ہے تو مہمان کے لیے گھر کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے. وہ شاعر کا مجھے اس وقت نام بھول رہا ہے, مگر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے من کو صاف کیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ آج بھی ان کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے. اب آپ کی جانب آتے ہیں, اور یہ بتائیے اب کہ یہ جو شاعری کا بیسکلی آغاز ہے, یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی کا. اچھا, پھر بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ بہترین عالم ہیں, یعنی استاذ العلماء ہیں,
آپ بہترین فقی ہیں، ایون آپ کی تفاسیر جو ہیں موجود ہیں، پھر شعری ذوق جو ہے اس کے اندر جو آپ نے اصلاح احوال کا کام کیا، ذرا بتائیے کہ کہاں سے سیکھی، کیسے سیکھی، اسلوب کیا تھے، آغاز کیسے ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ شیرازی صاحب جن کا ذکر کرنے آج یہاں ہم جمع ہیں، تو بالخصوص جب ان کی شاعری پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بقول مولانا شبلی نعمانی کہ تاریخ شاعری کا کوئی بھی واقعہ اس سے زیادہ افسوسناک نہیں ہو سکتا کہ حافظ شیرازی کے حالات اس قدر کم ہیں کہ تشنگان ذوق کے لب بھی سے تر نہیں ہوتے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو عام حالات میں آپ دیکھیں گے تو حافظ شیرازی کا صرف وہ دیوان جو آپ کی شاعری کی صورت میں، غزلیات کی صورت میں موجود تھا، اور اس کے بعد آپ کے شاگردوں نے اس کو مرتب کیا اور آج ہمارے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے وہ موجود ہے، اور پھر مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہو چکا۔ تو شاعری ہی کیونکہ آپ کی پہچان بن گئی، بالکل، تو اس لیے شاعری کا ہی ہم ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ تو آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ آپ حافظ قرآن تھے، تو اس کے بعد یقیناً آپ نے علوم عقلیہ اور قاضی عز الدین سے باقاعدہ علوم عقلیہ اور نقلیہ بھی سیکھے، اور آپ تفسیر کے ایکسپرٹ تھے، حتیٰ کہ جب یہ تاتار کا جو آخری بادشاہ گزرا ابو سعید خان، تو اس نے تو باقاعدہ آپ کو ایک مدرسہ بنا کے دیا تھا جہاں آپ فقہ اور تفسیر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ سر اس کے وائس پرنسپل بھی آپ بنے نا، اور کمال یہ کہ 14 انداز سے قرات کرتے تھے، یعنی آپ کا لہن اتنا حسین کہ آج بھی شیراز جو ہے اس میں لوگ باقاعدہ قرات سننے کے لیے جاتے ہیں۔ جی تو شاعری کا جو ایک بنیادی خمیر ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے، جس طرح بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت اس کو توقیر سے نوازتا ہے، تو ایسے ہی کیونکہ آپ کے اندر ایک جو اصل انسان تھا اور ایک خالصیت تھی آپ کے اندر وہ موجود تھی، تو جب آپ نے وہ نانبائی کا کام شروع کیا تو تاریخ کی روایات بتاتی ہیں کہ وہاں قریب ہی ایک نانبائی کی اور دکان تھی جہاں پہ مختلف شعراء آ کے بیٹھتے تھے اور شعر و شاعری کی محفل ہوتی تھی۔ اچھا، تو یہ کیونکہ علم کا شوق جیسی روایات میں ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر تو اپنے حصے کا آٹا گوندھ کے اور خمیر بنا کے تو دن کا وقت اپنا اویل کر لیتے تھے تاکہ اس وقت میں وہ شعراء کی محفل میں بھی بیٹھ سکیں اور دیگر علوم دینیہ بھی حاصل کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے پھر ان کو یہ شاعری، لیکن اس کے ساتھ تاریخی روایات کے اندر ایک اور بڑی اہم بات پائی جاتی ہے جنہوں نے ان کے رخ کو شاعری کی طرف موڑا۔ وہ یہ تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ رومی، مولانا روم اور سعدی شیرازی ان کے ہزاروں اشعار یہ اپنے لڑکپن کے اندر یاد کر چکے تھے جو ان کو زبانی یاد تھے۔ تو یقیناً جب ایک شخص شاعری کی طرف متوجہ اس کا کچھ شوق ہوگا تو وہ دوسرے شعراء کے کلام کو یاد کرے گا۔ یہاں پر میں اس سوچ کو، جو آپ کا ایک جملہ تھا، اس کو بھی ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے مستشرقین کی اور یورپین شعراء کی جو سوچ پائی جاتی ہے ان کے بارے میں، کیونکہ شاعر کوئی بھی ہوتا ہے نا تو شاعر داخلی واردات کے ساتھ ساتھ وہ خارجی جو واقعات اور سماجی تقاضوں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ ہم صرف یہ لیتے ہیں کہ صرف داخلی واردات ہی ہوں گی اور کوئی اور کسی اور اینگل سے دیکھ کر اس کی صرف خارجی جو اور سماجی جو ایشو اس نے لیے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ حافظ شیرازی نے اپنی شاعری کے اندر جو تشبیہات کا استعمال کیا، ایک روانی بھی تھی، دل پذیری بھی تھی، الفاظ کی دلکشی، استاروں اور تشبیہات کی رنگینی تھی اس کے اندر، اور حسن کی دلکشی، آپ بڑی منظر کشی کرتے تھے، عشق اور محبت کے جذبات کی عکاسی کرتے تھے۔ اس بنیاد کے اوپر ان کو یہ کہا جانے لگا کہ شاید آپ صرف وہ شراب و مستی اور حسن کے دلدادہ شاعر تھے، لیکن وہ حقیقت کی طرف اس کو لے کر نہیں گئے۔ یہاں جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپنے لڑکپن کے اندر جو شخص سعدی شیرازی اور مولانا روم کے ہزاروں اشعار زبانی یاد کر چکا ہو، پھر اس کی شاعری وہ حقیقت سے کبھی ہٹ نہیں سکتی۔ بالکل ایسا، یہی وہ بنیادی وجہ تھی جنید صاحب کہ مولانا عبد الرحمن جامی انہوں نے اپنی کتاب نفحات الانس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ جو القاب دیے وہ لسان الغیب، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کو ترجمان الاسرار، اسرار، یہ دیکھیں اب ترجمان الاسرار کیا ہے؟ سر، راز۔ تو وہ حقیقت کے راز یعنی رب کی معرفت، رب کی پہچان، رب کے تعلق، اس کے راز کی ترجمانی کرنے والے آپ تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے اندر یہ ترجمانی کی۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو رنگ جس کا ذکر ابھی فرما رہے ہیں آپ پروفیسر صاحب،
یہ رنگ آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے، پھر آپ کی شخصیت کا عکس اس میں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں نا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں جو کہ اپنی بے نیازی کی وجہ سے دونوں جہانوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، لیکن میری گردن اس حقیقی دوست کے احسانوں کے زیر بار ہے. یعنی آپ جو ہے وہ دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے اور طاقت بس اللہ کی اسی کو جو ہے وہ مانتے تھے اور اسی کے آگے سر جھکاتے تھے. جی ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے. آپ کے اکابر علماء سے آپ کی نشست رہی، آپ نے اکتساب کیا، لیکن مولانا قوام الدین عبداللہ آپ کے ایسے استاد ہیں جن سے آپ کو بے پناہ عقیدت و محبت تھی، اور اس سے ہمارے عہد کے ایک اور محقق نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ حافظ شاید ان کے مرید تھے، جو کہ درست نہیں ہے. اچھا، حافظ ان کے مرید نہیں تھے، البتہ بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے تھے. انہوں نے ہی حافظ کی وفات کے بعد، خواجہ حافظ شیرازی کی وفات کے بعد، محمد گل اندام ایک شخص ہوا ہے، بڑا باذوق شاعر ہے، اس کے ذمہ لگایا کہ آپ خواجہ حافظ شیرازی کا دیوان مرتب کریں. ٹھیک ہے. چنانچہ یہ کوئی 700 سے 500 سے کم غزلیں ہیں. اس میں الحاق بہت زیادہ ہے، ادھر ادھر سے شامل کی گئی ہیں. کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ اتنے کم ذخیرہ کلام پہ اتنی بے مثال شہرت حاصل. اللہ اکبر. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک اور پہلو بہت زبردست ہے جس کی طرف اشارہ ضروری ہے، وہ یہ کہ حافظ کی زندگی میں بے شک سرحدوں سے پار حافظ کی شہرت پھیل چکی تھی، لیکن حافظ کی بنیادی پہچان کوئی شاعر ہونا نہیں تھا. حافظ کی بنیادی پہچان ایک عالم باشرہ کی تھی. شب زندہ دار آدمی تھے، سحر خیز تھے، ریاکاری سے شدید چڑ تھی، بہت محنتی آدمی تھے، مسلح پہ رہتے تھے زیادہ تر وقت، اور حافظ قرآن تھے. اور آپ نے بتایا، آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، 14 زبانوں میں 14 لہجوں میں قرأت کرتے تھے، اور مسجد عتیق میں درس قرآن دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت نے بتایا کہ قرآن محل تھا، قرآن محل کے مہتمم تھے، اس کے بالکل ایسا، بالکل ایسا. اچھا جی، اب آخر میں چاہتا ہوں ذرا اس نوٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، بر صغیر پاک و ہند میں جو حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی ایک محبت اور ایک رچاؤ نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا انفلوئنس پوری دنیا میں ویسے تو حافظ کے بہت معتقدین ہیں، لیکن بر صغیر کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور بر صغیر کے لوگ مزاجن صوفی ہیں. مزاجن صوفی ہیں. سو حافظ کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ آپ دیکھیں، سب سے بڑی مثال ہے، دیوان حافظ سے فال نکالی جاتی تھی اور فال نکالی جاتی ہے، یہ باقاعدہ روایت ہے. برٹش میوزیم میں ہمارے مغل بادشاہ کا ایک نسخہ پڑا ہے جس پہ مختلف شہزادوں نے اپنی اپنی جو فالیں نکالی ہیں اور جو درست ثابت ہوئی ہیں وہ لکھی ہیں، وہ حافظ شیرازی جی حافظ شیرازی کے دیوان سے. سو بر صغیر کے لوگوں نے انہیں مرشد کے طور پہ لیا، انہیں اپنے داخلی صفائی اور باطنی اپج کے لیے لیا، اور اس کی وجوہات ظاہر ہے کہ وہ جو پیغام تھا، ظاہر ہے ویسے کسی سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے، والہانہ محبت، وہ جو پیغام تھا ان کا، جس میں سب سے نمایاں بات ہے انسان دوستی کی. یعنی آپ ایک تو ریاکاری سے بہت تنگ تھے، دنیا کی بے ثباتی آپ پہ بہت کھل گئی تھی، اور انسان دوستی کا درس دیتے تھے. میں ایک دو شعر دیکھیے ذرا. فرماتے ہیں، مباش در پہ آزار و ہر چے خواہی کن، کسی کو تکلیف نہ دو، باقی جو مرضی کرو. اللہ کہ در شریعت ما غیر از ان گناہی نیست، کیونکہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ اور کچھ گناہ نہیں ہے. ایک اور شعر دیکھیں آپ کہ ہرگز پڑھا جا چکا ہے، خیر خوبصورت بات ہے عیب پوشی کے حوالے سے. بے پیرے میں کدے گفتم کہ چیست راہ نجات، میں نے اپنے روحانی مرشد سے یہ پوچھا کہ نجات کا رستہ کیا ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ بے خواست جامِ میو گفت عیب پوشیدہ. اللہ. اس پر ایک مستی کی سی کیفیت طاری ہوئی، اور اس نے کہا کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دی. پروفیسر صاحب، 23 مارچ آج کا دن تو ایسا ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ اگر ہم تصور میں صرف مینار پاکستان کے سائے میں جا کے کھڑے ہوں
تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کیف و سرور کوئی نہیں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ان ہستیوں کے میں ایک جملہ ابتدا میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سوری ٹو سے بہت معذرت کے ساتھ، ہم اکابرین پاکستان میں چند ایک نام لکھتے ہیں، میرا تو ماننا یہ ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے ایک نعرہ بھی ایک بچے نے لگایا تھا وہ بھی میرے اکابر میں شامل ہے۔ کیا فرمائیں گے 23 مارچ کے دن؟ اکابرین میں شامل ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیراز کا شہر جو ہے یہ ایک چھاونی ہوتی تھی اور محمد بن قاسم نے آباد کیا تھا۔ اللہ آئے آئے آئے، ہاں سر یہ تو اچھا یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے جو ہم بتلاتے نہیں ہیں صحیح طرح سے۔ جی جی بالکل۔ اب دوسری بات کہ حافظ شیراز کا دور اور تھا، ایج جسے آپ پیریڈ کہتے ہیں، ایرا کہتے ہیں، عہد، اس میں غلامی نہیں تھی۔ حضرت علامہ نے بھی وہی کام کیا، مولانا روم نے بھی وہی کام کیا، مگر یہاں غلامی تھی۔ یہاں پر تصوف کے ایک راہ کو ایک جگہ آگے قدم لے کے گئے حضرت علامہ۔ مثلا فنا فی اللہ کی کیفیت جو ہے یہ ہمارا معروف اور مقبول منزل ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک، حضرت علامہ کا کہنا ہے کہ اس منزل پہ پہنچ کے لوٹ آؤ، اس دنیا کو تمہاری ضرورت ہے، ٹھیک، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ روحانی ہے، بالکل صحیح، اور اس روحانی بنیاد ہی پاکستان کی بنیاد بنی ہے۔ جنہ 7 سال میں اتنا بڑا مارکہ ہو سکتا تھا، مگر یہ 7 سال ہماری 700 سال کی تاریخ کا نچوڑ ہے۔ قائد اعظم ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا سر سید احمد خان ہوں، مولانا اکبر الہ آبادی ہوں، مولانا ظفر علی خان ہوں، یا دیگر اکابرین جوہر علی برادران ہوں یا علماء ہوں ہمارے، ان سب نے پہلی کوشش کی کہ ہندوستان سب کا ہے، ٹھیک ہے، مل جل کے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر ہندو نے یہ چاہا کہ ہم اپنا روایتی انداز اپنائیں کہ یہاں جو آیا وہ ہندو بن کے رہے ورنہ ختم ہو جائے۔ اصل میں تو وہ 36-37 کا جو الیکشن تھا اس کے بعد جا کے صحیح معنوں میں ایکسپوز ہوئے نا، اس میں انہوں نے عملاً جب مسلمانوں کا رہنا دو بھر کر دیا کہ ہندو بن جاؤ، گاندھی کی عبادت کرو، بالکل ایسا، بتوں کی عبادت کرو، اور پھر فقط کیا تھا کہ 7 صوبوں میں حکومت تھی، اور اس میں بھی دیکھیں کہ آپ مسلمانوں کا ووٹ انہیں کہیں نہیں ملا۔ قرارداد پاکستان کا اصل جو مقصود ہے وہ یہ تھا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ بھئی یہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے، یہ نظریاتی مسئلہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں پروفیسر صاحب تھوڑا سا بتائیے، یہ جو آج جا کے سمجھ آ رہا ہے نا کہ 2 قومی نظریہ کیا ہے، ذرا بتائیے لوگوں کو کہ اس وقت لوگ صاحب بڑا وہ کہتے تھے کہ یہ آج پتہ چل رہا ہے اصل میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کی تھی، اس کو آگے بڑھا لوں گا اس کے لیے، اور وہی اس کا پس منظر بھی ہے اور وہی 2 قومی نظریے کی بنیاد بھی ہے کہ جو 1936-37 کے جو انتخابات ہوئے تو اس میں 11 صوبوں کے اندر 7 میں تو واضح برتری کانگریس کو ملی، اور باقی صوبوں کے اندر بھی کانگریس نے مخلوط حکومت قائم کر لی، اور ایک بھی صوبے کے اندر پاکستان جو مسلم لیگ تھی اس کو اختیار نہیں ملا، اقتدار نہیں ملا۔ وہاں سے ایک مایوسی آئی لوگوں کے اندر کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس مایوسی نے ایک بڑا اہم پہلو یہاں سے جنریٹ کیا، اور کریشن یہ آئی لوگوں کے اندر کہ جہاں مسلمانوں کو اس اقتدار سے الگ رکھنے کی وجہ کیا ہے، یہ مظلوم ان کو کیوں بنایا گیا ہے، تو وہاں سے یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد بنی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اب جو آپ قرارداد لاہور کی اب ہم بات کرتے ہیں تو قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے کے اندر جو باتیں کہیں چیدہ اس میں سے میں بیان جلدی سے کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ فلسفہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کی معاشرت جدا جدا ہے، دونوں کا ادب ایک دوسرے سے مختلف ہے، دونوں کی شادیاں ایک دوسرے میں نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، دونوں 2 الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادیں 2 متضاد تصورات پر ہیں، دونوں کا تصور حیات اور طرز حیات الگ ہے، اور دونوں 2 الگ تاریخوں سے ولولہ اور وجدان حاصل کرتے ہیں، مشاہیر الگ ہیں، تاریخی سرمایہ جدا ہے۔ فرمایا کہ ایسی 2 قوموں کو جہاں پر ایک قوم کو برتری حاصل ہے عددی اور ایک کو اقلیت حاصل ہے، ایک نظام کے تحت اگر حکومت میں لے آئیں گے تو یہاں تباہی کے سوائے کچھ نہیں ہوگا، لہذا مسلمان ایک الگ قوم ہے، ایک الگ وطن کا اس قرارداد کے اندر یہی منظرنامہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں وہی بات ہے، قدرت کی طرف سے بنت تھی، ایک طرف تو یہ مایوسی محرومی 36-37 کے الیکشن کے بعد، دوسری طرف 39 سے لے کے 45 تک سیکنڈ ورلڈ وار، تو وہ ایک ڈیوائن پلان جو ہے وہ آ گیا تھا سامنے۔ کیا فرمائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس آج کے دن پر اس بات پہ خاص طور پہ دھیان دینا چاہیے۔ یہ تو ہمارے بچوں کو کتابوں میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھی کیا تھا کیا نہیں تھا، خیر وہ بنیادی بات تھی کہ 2 قومی نظریہ ہے، پر ہمیں اپنے قائد سے، ہمیں اپنے تحریک پاکستان کے رہنماؤں سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کے ہم عادی ہو گئے ہیں زبانی کلام۔ بالکل ٹھیک ہے، عملی طور پر ہم محبت نہیں کرتے۔ عملی محبت یہ ہے کہ وہ جس فلاحی اسلامی ریاست کا نقشہ بنایا گیا تھا اس میں
کچھ جگہ ہمارے ان بھائیوں کی ہے جو غیر مسلم ہیں یا دوسرے، ان کو اکاموڈیٹ کریں، لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، شفقت کریں. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، میں جاتے جاتے خاص طور پر نوجوان طبقے سے اس وقت مخاطب ہوں. دیکھیں صاحب، اس پاکستان میں یہ طے کر لیجئے، میں بار بار ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں اور پھر کرنے جا رہا ہوں آج 23 مارچ کے موقع پہ، کہ 5th جنریشن وار بپا ہوئی ہے، 5th جنریشن وارفیئر. اور اس وارفیئر میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو نظریاتی اساس ہے اس کو کسی نہ کسی طور سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ظاہر ہے میڈیا بھی کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا بھی کام کر رہا ہے، بہت لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، دو قومی نظریہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور آج آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ سرحد کے اس پار بیٹھے ہوئے لوگ یہ ایک پلان کر چکے ہیں کہ انہیں اکھنڈ بھارت کی طرف جانا ہے، انہیں ہندوتوا کی جو ان کا کنسپٹ ہے اس کو جو ہے پورا کرنا ہے. انہوں نے بنیادی طور پہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد رام مندر بنا دیا. بس آخری جملے میں مصروں کی صورت میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں تو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ دھوپ اتنی تو نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو، نہ رہبر کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ ہو جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے. پاکستانی ہے صاحب، پاکستان پر فخر کیجئے اور اللہ کے انعام پر سجدہ ریز ہو جائیے. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. ہر شخص اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالی